نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ احرام کی تیاری کی، اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگائی۔ زریرہ یا اس طرح کے اسلام میں خوشبو والے بھائی بھی آ گئے، وہ خوشبو ہندوستان سے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ایک دو اور ممالک جو تھے وہ بر صغیر کے، ایک ہندوستان بر صغیر میں آتے، تو ہندوستان سے وہ آئی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ لگائی۔ تو یہاں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے غسل کرنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ کنگھی وغیرہ، بال وغیرہ کرنا، بنانا، تیاری پوری کرنا نیت سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل جو احرام کے لیے ہوتے ہیں وہ ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے تلاوت کی۔ تو احرام کے دو جو نفل ہیں، ان میں سنتوں کی جو ترتیب ہے نا، صورتوں کی ترتیب سنت کے مطابق یہ کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پر اب بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اتنی روایت بات میں نہیں ملتی، لیکن آپ نے نیت اسی وقت کی تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ نبی علیہ السلام کے گرد چند لوگ ہوں گے نا، تھوڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے سنا۔ ان صحابہ نے جو قریب کے تھے، انہوں نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تلبیہ ادھر پڑھا۔ پھر نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے پھر پڑھا۔ اب اونٹنی پر سوار ہوں گے تو وہ دائرہ بڑھ گیا نا۔ جب آپ نے پڑھا تو کچھ اور لوگوں نے جو انہوں نے وہ نہیں سن سکے تھے، یہ والا سنا تو انہوں نے کہا پہلا یہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ایک پہاڑی بیدا پہ جب چڑھے، اترتے چڑھتے تو سفر میں چیزیں آتی ہیں نا، اس چڑھائی پہ اور اترتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے تلبیہ۔ جب آپ نے پڑھا تو وہ دائرہ اور بڑھ گیا، تو بعض صحابہ نے پہلی مرتبہ وہ سنا تو انہوں نے اپنے حساب سے روایت کی۔ تو تینوں روایتیں موجود ہیں۔ بعض روایات میں اس قسم کے اختلاف آتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خود مجتہد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ سو کالڈ قسم کے بے شمار لوگ ملتے ہیں جن کا ایک اصل کام، 2 بہت ان کے کامن کام ہیں۔ ایک کام علماء سے ہمیں دور کرنا، اور علماء کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، پہلا بنیادی کام یہ ہے۔ دوسرا بنیادی کام ان کا کیا ہے؟ ہمیں عمل سے پیچھے لے آنا۔ علماء نے، مشائخ نے لوگوں کو بتایا یہ عمل کرو، تو وہ ہر عمل کی نفی کر کے عمل سے پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔